بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفر مدینہ منورہ میں ہم رات کے وقت اس مبارک کنویں پر پہنچے جسے بیر غرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد قباء سے شمال سائڈ پر 1 کلومیٹر کے واقعے پر یہ مبارک کنواں ہے۔ اس کنویں کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا پانی جو ہے وہ پسند فرماتے اور نوش جاں فرماتے، یعنی جب کبھی یہاں گزر ہوتا یا منگوا کر جو ہے وہ اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ اور اس سے اگلی بات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وصیت فرمائی کہ بعد از وصال مجھے اس پانی سے جو ہے وہ غسل دیا جائے، یعنی بیر غرس کے پانی سے غسل دیا جائے۔ ترکی سلطنت میں اس کنویں کی جو ہے وہ توسیع کی گئی، اور یہ جو آپ کو جو ہے وہ پتھر نظر آ رہے ہیں یا جو جنگلہ جو لگا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ اسی دور میں ہوا، اور یہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری اس میں آئی کہ اس عظیم اور تاریخی اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنویں سے پیار تھا اس کو جو ہے وہ باقیات کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھا گیا۔ یہ درمیان میں جو ڈول بھی نظر آ رہا ہے، یہ کنویں کے ساتھ بالکل ملحقہ ساتھ مسجد ہے جہاں احباب و نفل اور نماز ادا کر سکتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ ہی یہ کنواں ہے۔ یہ پرانے طرز اور تعمیر طرز کی جو ہے وہ ہمیں یہاں ایک خوبصورتی بھی نظر آتی ہے۔ یہ کنواں ہے اور ساتھ ہی اس کے سیڑھیاں بھی ہیں، یعنی پرانے ادوار میں جس طرح کنوؤں کے اندر اتر کر جو ہے وہ پانی بھرا جاتا تھا، جو ڈول کھینچے جاتے تھے، تو وہ جو طریقہ کار تھا وہ سارے کا سارا اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ یہ باہر جو ہے وہ تصاویر لگی تھی، یعنی یہاں سے یہ پائپ نیچے جا رہا ہے، یہ جو ہے وہ سیڑھیاں بنائی گئیں اترنے کے لیے جہاں سے اندر کنویں میں داخل ہوا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی آگے جو ہے وہ پرانی تصاویر ہیں جو ہمیں جو ہے وہ ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کنویں کی خیر و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے فوت شدگان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔